السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مختار سقفی نے سن 22 ہجری میں شہدائے کربلا کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کر دیا، جو عبرتناک طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل شمر ذی الجوش کو عبد الرحمن نے ختم کیا۔ اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کیا گیا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مختار نے سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس کے ناپاک سر کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ بعد ازاں اس کے سر کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر راکھ کیا گیا۔ یہ بدکار سارے واقعہ کربلا کا اہم مجرم تھا۔ اس طرح یہ خبیث اپنے انجام کو پہنچا۔ جن 10 افراد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے تن مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا تھا، ان ظالموں کو زمین پر لٹا کر لوہے کی میخوں کے ذریعے زمین میں اوندھا ٹھوک دیا گیا، اور پھر بہت ہی گھوڑوں کی قوی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو روندا گیا، جس سے ان ظالموں کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے اور وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ حکم بن عقیل ایک ماہر تیر انداز تھا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسایا تھا۔ جب اس بدبخت سے بدلہ لیا گیا تو اس پر بے شمار تیر برسائے گئے۔ اس طرح بجدل بن سلیم بدبخت نے حضرت امام علی مقام کے دست مبارک سے انگوٹھی نکالی تھی۔ انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی تو اس نے آپ کی انگلی کاٹ دی تھی۔ مختار نے اس کی پوری انگلیاں کٹوا دی، پھر اس کے بعد بدبخت کے پاؤں بھی کاٹے گئے۔ اس طرح اس کے جسم کا سارا خون بہہ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مالک بن ہشم ظالم نے امام علی مقام علیہ السلام کا سامان لوٹا تھا، دردناک انجام کو پہنچا۔ اسی طرح ابن مالک خلجی نے آپ کے اموال کو لوٹا تھا، جس کی گردن زیاد بن مالک نے ہجوم کے سامنے ایک ہی وار میں اڑا دی۔ شمر آپ کی سواری مبارک کا اونٹ پکڑ کر کوفہ لایا تھا، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بطور شکرانہ گھر گھر تقسیم کروایا تھا۔ جو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اونٹ حضرت امام علی مقام کا تھا اس کا گوشت کھایا، ان تمام کو بھی ہلاک کروا دیا۔ ابن زیاد کا قتل ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں ہوا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کا جسم آگ میں جھونکا گیا۔ اس کے قتل کے بعد ابن مفرح جو معروف شاعر تھا، اس نے ابن زیاد کی مذمت میں اشعار لکھے، جن کا خلاصہ اس طرح ہے کہ خداوند عالم نے اس خبیث بے اصل و نسل کو اس کے اعمال کی سزا دے دی ہے، اور اس کے قتل پر سارے لوگ خوش ہیں۔ ظالموں کی سزا اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تھے اور آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا، یہاں تک کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سینے مبارک پر نیزے سے وار کیا تھا، جس سے آپ زمین پر گر پڑے تھے۔ اس کے پکڑے جانے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے، پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اس کے جسم کو جلایا گیا۔ عمرو بن سعد کا کردار واقعہ کربلا میں سب سے اہم تھا۔ مختار کی پولیس کے افسر ابو عمر نے اسے قتل کیا اور اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا۔ جب اس کا نجس سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت مختار کی مجلس میں عمرو بن سعد کا بیٹا بھی موجود تھا۔ مختار نے جلاد کو بلوا کر اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کروا دیا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کا شریک کار تھا۔ یعنی جن جن لوگوں نے میدان کربلا میں ظلم ڈھائے تھے، سب کا انجام عبرتناک ہوا۔ یا تو وہ چن چن کر قتل کیے گئے یا پھر بچ جانے والے اندھے ہو گئے۔
ابن کثیر، طبری اور ابن عساکر نے ان ظالموں کے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔